بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ہم آپ کو واقعہ کربلا کی داستان سنا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ واقعہ کربلا پیش آنے کی اصل وجہ کیا تھی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ۔ ہم آج آپ کو مدینے سے لے کر کربلا کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا۔ لو جی، عشق کا امتحان آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب سے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو، تیاری کرو۔ سارے گھرانے والوں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، تیاری کرتے جا رہے ہیں، سامان باندھے جا رہے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین دروازے کی طرف جا رہے۔ سیدہ زینب نے عرض کی کہ بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ آپ بڑے درد سے فرمانے لگے، پتہ نہیں واپس مدینہ آیا جائے کہ نہ جائے، تو میں چاہ رہا ہوں میں جاتے جاتے نانے سے مل کے جاؤں۔ سیدہ زینب کہنے لگی میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ دونوں بھائی اور بہن چلے نانا حضور کے روضے پر آ گئے۔ ننھی سی سکینہ اپنے بابا کا دامن پکڑا اور حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ وہ بھی روضہ مبارک پر آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر امام حسین کہنے لگے، نانا جو 50 سال پہلے بشارت دی تھی نا، اسے پورا کرنے کا لگتا ہے وقت آ گیا۔ آپ عرض کرنے لگے، جان دی تے جان حسین دی تے سہ واری ٹر جاوے، شاللہ شہر تیرے ول نانا کدی تتی وا نہ آوے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ننھی سکینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی جالی پکڑ کے کھڑی ہیں۔ جالی پکڑ کے روزے والی تے عرض کر دی سکینہ، کملی والیا چھٹ چلے آئی تیرا شہر مدینہ۔ یارو مدینہ چھوڑنا کوئی سوکھا نہیں ہوتا۔ جو ایک دفعہ مدینے گیا ہے نا، اسے کبھی پوچھنا کہ یار جب آپ نے مدینہ چھوڑا تھا، جب آپ آخری دفعہ گنبد خضرا کو دیکھ رہے تھے، اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی، اس وقت آپ کا حالات کیا تھے۔ یارو جب عشق آ جائے نا، جو عاشق ہوتا ہے، عاشق کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، جان نکل جاتی ہے مدینہ چھوڑتے وقت۔ اور اگر ہم غور کریں تو آل نبی نے کس طرح مدینہ چھوڑا ہوگا۔ جو عاشق مدینہ چھوڑتا ہے وہ صرف 20 اور 21 دن کے لیے جاتا ہے، اور اگر جب وہ چھوڑنے لگتا ہے مدینہ تو اس کی دل کی حالت کیفیت بدل جاتی ہے، جان نکلنے والی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جن کا بچپن بھی مدینے گزرا ہو، جن کی جوانی بھی مدینے گزری ہو، جن کا بڑھاپا بھی مدینے گزرا ہو، جن کے خاندان کی قبریں مدینے میں ہوں، جن کا کملی والے جیسا نانا مدینے میں ہو، انہوں نے کس درد سے مدینہ چھوڑا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام حسین اور ان کی آل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے۔ وہاں سے نکلے، جنت البقیع میں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر آ کر ماں کی قبر کو جپھا مار کر رونے لگ گئے۔ کہنے لگے آج تیرا بیٹا، ماں آج تیرا بیٹا تیری لاج رکھنے جا رہا ہے۔ دونوں بھائی بہن روتے روتے گھر واپس آئے۔ سیدہ سغرا بھی تیاری کرنے لگی۔ حضرت امام حسین نے منع کر دیا کہ مدینے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اپنی نانی ام سلمہ کے پاس رہو۔ عرض کرنے لگی بابا حضور سارے جا رہے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بابا میرے اپنے بھائیوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سیدہ سغرا نے حضرت علی اکبر کے قدم پکڑے۔ شہزادہ علی اکبر نے باجی کو دلاسا دیا اور کہا بابا اگر آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو میری بہن کیوں نہیں جا سکتی؟ امام نے بیٹے کو سینے لگایا، کہنے لگے بیٹا تیری بہن حسین کی بیٹی ہے پر میری بہن علی کی بیٹی ہے، جتنا حوصلہ میری بہن میں ہے وہ تیری بہن میں کہاں۔ لو جی، سارا کنبہ تیار ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے۔ مدینے والے تہجد پڑھنے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ نبی کے گھر والے مدینہ ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لیے۔ مدینے کی عورتیں سیدہ بی بی زینب اور سیدہ شہر بانو کے قدم پکڑ لیے۔ مدینے کے نوجوانوں نے حضرت علی اکبر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مدینے کی رونق جن کی وجہ سے تھی وہی مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے قادر دے ہاتھ ڈور سادی او جیویں رکھے اونج رہنا۔ آپ نے کہا کہ نانے کے دین کے لیے مجھے مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ مدینے والے مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے جندرے مار کے کرانو زینب روندی کر زاری، وطنا والیو خیری وسو ساڈی کوچ تیاری۔ وطنا والیو خیری وسو اج ساڈی کوچ تیاری۔ آخری دفعہ مڑ کر
مدینے کی طرف دیکھا، گنبد خضرا کی طرف دیکھا، مدینے والوں کو کہنے لگے مدینے دے لوکو مینوں پیا عمر دا رونا، مڑ جد میں مدینے آنا، میرے نال نہیں کوئی ہونا۔ پتہ نہیں کس دکھ کے ساتھ آل نبی نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر مکے پہنچے۔ مکے میں کیا کیا ہوا یہ ساری باتیں ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ وہاں سے نکلے، کوفے کی طرف چلے، رستے میں عرب کا ایک مشہور شاعر ملا جس کا نام فرزخ ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا کوفے سے آ رہا ہوں، اور سینے لگ کے رونے لگا۔ پوچھا ہوا کیا؟ عرض کرنے لگا حضور کوفے کے قصائیوں کے بازار میں آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کا سر لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا، اٹھ کر کہنے لگے الحمدللہ۔ کہنے لگا حضور میں بتا رہا ہوں کہ قصائیوں کے بازار میں آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کا سر لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں، اور آپ شکرانے کے سجدے کر رہے ہیں۔ آپ کہنے لگے لوگوں نے میرے بھائی کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہے، پر میرے بھائی کا سر جھکتا ہوا نہیں دیکھا۔ میرے امام کوفے کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے تھے یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے بتا دیا کیوں جا رہے تھے۔ آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، ایک میدان ایسا آیا، اس میں آپ کے گھوڑے کے پاؤں دس گئے۔ آپ سواری کو چلاتے ہیں، چلتی رہیں۔ قافلے والوں سے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ قافلے میں سے کسی نے کہا حضور اس کا نام ماریا ہے۔ کہنے لگے کوئی اور نام نہیں ہے اس علاقے کا، اس میدان کا؟ قافلے میں سے ایک کی آواز آئی حضور اس میدان کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کہا چلو جی خیمے لگا دو، ہماری منزل آ گئی ہے، یہی ہماری منزل ہے، خیمے لگا دیے جائیں۔ تو جی قافلہ مدینہ سے کربلا پہنچ گیا۔ 3 محرم الحرام کا دن تھا جب آپ پہنچے۔ حضرت حر کی قیادت میں یزیدی لشکر بھی آ گیا۔ لشکر نے آپ سے کہا یہاں تو یزید کی بیعت کر لو، اسی جگہ ابھی اسی وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں جنگ کرنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہوں، آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا جنگ کا، آپ تو کوفے جا رہے تھے، وہ بھی کوفیوں کے کہنے پر، مگر آپ کا ارادہ مکے میں قیام کرنے کا تھا۔ ڈیرے لگے، خیمے لگے میدان کربلا میں۔ 3 محرم الحرام کو آپ پہنچے۔ 3 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم تک آپ کے اور یزیدیوں کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ بار بار مذاکرات ہو رہے ہیں، یزیدی رد کری جا رہے ہیں باتوں کو۔ یزیدیوں کو بس ایک ہی رٹ لگائی ہے، یا تو بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے کوفے جانے دو، یا مجھے شام جانے دو تاکہ میں یزید سے خود بات کروں، روبرو بات کروں، یا تو مجھے مکہ مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ یزیدی کہنے لگے یا جنگ کرو یا بیعت کرو، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہ میں جنگ کرنے آیا ہوں اور نہ میں یزید کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے شرطوں سے انکار کر دیا۔ آپ نے بھی کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے، سود کو حلال سمجھتا ہے، سخی بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز سمجھتا ہے۔ دین کے اتنے بڑے باغی سے، دین کی حدیں توڑنے والے کو میں حسین کبھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کروں گا، وہ دین کا باغی ہے۔ پتہ چلا کہ ہر امام مسجد جمعہ پڑھانے والا سچا حسینی نہیں ہوتا، یزید بھی جمعہ پڑھاتا تھا۔ دیکھا کرو کہ اس میں مصطفیٰ کا رنگ کتنا چڑھا ہے، اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین نے بھی کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، جو مرضی ہو جائے، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ساری لڑائی ہی ووٹ کی تھی، اس وقت ووٹ کی جگہ لفظ بیعت استعمال ہوا کرتا تھا۔ 7 محرم الحرام کا دن آیا، یزید نے حکم جاری کر دیا کہ ان پر پانی بند کر دو۔ میدان کربلا کے ساتھ ہی نہر فرات بہتی ہے، اس نہر پر پیرے بٹھا دیے گئے، فوجی آ گئے تاکہ کوئی آل نبی سے یہاں سے پانی لے نہ لے، پانی نبی کی آل تک نہ جائے۔ جنہوں نے قیامت کے دن حوض کوثر پر پانی پلانا ہے، ان پر ہی ان ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے۔ امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار صاف کر رہے ہیں۔ اچانک مڑ کے دیکھا تو سیدہ زینب اپنے بھائی کو
دوپٹے سے ہوا دے رہی، کہنے لگی جس ماں کے لال ہو نا تم، میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، سچ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی نانا جان میرے خواب میں آئے ہیں، زیارت کروائی ہے۔ نانا جان فرماتے ہیں پتر تیاری کر لے، صبح بڑے حوصلے سے رہنا ہے، خاندان والوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی، بیٹا تیاری کر لو۔ جس سے میں تمہیں بشارتیں دیا کرتا تھا وہ وقت آ گیا۔ سیدہ زینب فرمانے لگی بھائی اگر آج آخری رات ہے تو آج جو دونوں بہن بھائی خیمے میں اکیلے رات گزارتے ہیں، حضرت امام حسین تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں اور بہن زینب بھائی کے رخ انور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی ہے، جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے، سیدہ زینب کا دل بھی مچلتا جاتا ہے، دل چکولے کھاتا ہے۔ شالا رات محرم والی سہ وریاں دی تھی وے، رات مکے نہ دن چڑھے، اج میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ ادھر یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، ادھر آل رسول نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت امام اکبر کو بلایا، کہا جاؤ بیٹا میدان جنگ کا جائزہ لے کر آؤ، تم میری جنگ کے سپہ سالار ہو، جاؤ میدان دیکھ کر آؤ۔ حضرت شہزادہ علی اکبر وہاں گئے، ایک پردہ دار عورت دیکھی، ایک بوڑھی اماں دیکھی، سفید چادر اس نے اوڑھی ہے جو میدان کربلا سے پتھر اٹھاتی ہے۔ آپ نے اسے بلایا، اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کہتے واپس آئے، کہنے لگے بابا میدان کربلا میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے، ایک عورت ہے، اسے میں نے بلایا ہے، وہ بولتی بھی نہیں، اور بابا ہزاروں کی طرح روئی جا رہی ہے، ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہے۔ بابا اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، بابا وہ بولتی نہیں ہے، میں نے اسے بلایا ہے، وہ بلاتی بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر کو سینے لگایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے بیٹا پتہ ہے وہ عورت کون ہے؟ کہنے لگے بابا نہیں پتہ۔ حضرت امام حسین کہنے لگے وہ میری ماں فاطمہ ہے کہ کل میرے بیٹوں نے یہاں گرنا ہے، کوئی پتھر نہ ان کو چبھ جائے۔ ماواں والے ماواں دے کول سہ فریاد لے جاندے، پر موئیاں ماواں والے رو رو آپ ہی چپ کر جاندے۔ ناظرین اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو میدان کربلا کا جو منظر تھا وہ بتائیں گے۔ اب ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔